ایام ازاں میں اس تذکرہ حسینی کو زندہ اور تابندہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جس تذکرہ حسینی کی حفاظت کی ذمہ داری اس ذات واحد نے لیا ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا اختیار ہے۔ جب کبھی ماہ محرم اور یہ ایام آتے ہیں تو انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کون سا راز تھا کہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنیاد پر حسین نے اجڑتا ہوا چمن دیکھ لیا، وہ کون سے محرکات اور عوامل تھے جن کی وجہ سے حسین نے آغوش کے پروردوں کو تیر و تبر کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ خیالات اور تصورات ہوتے ہیں جو انسانی ذہنوں اور دماغوں میں بہرحال پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ان تمام سوالوں اور ان تمام تصورات اور خیالات کے لیے وفات مرسل اعظم کے بعد واقع کربلا کے بیچ کے وہ 50 سالہ دورے مولائے کائنات اور حسنین علیہ السلام کے حالات اور تاریخ کا جائزہ لینا پڑے گا۔ مرسل اعظم کی وفات سن 11 ہجری میں واقع ہوئی اور واقع کربلا سن 61 ہجری کا میں رونما ہوا۔ اس 50 سال کے دور میں اسلام کے چاہنے والوں نے اور مذہب کے ماننے والوں نے، دین کا کلمہ پڑھنے والوں نے، لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنے والوں نے مذہب کے آئین اور مذہب کے قوانین کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا۔ میں ایک مختصر سے وقفے میں اس 50 سال کی تاریخ کا ہلکا اور سرسری مطالعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وفات مرسل اعظم کے بعد کائنات نے امت اسلامیہ کی باغ ڈور ایسے افراد کے حوالے کر دیا جن کا اسلام اور اسلامیات سے دور دور کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا، اور تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ مسند خلافت پر بیٹھنے والے ایسے افراد آئے جنہوں نے دین کو اور دین کے قانون کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں تابعین موجود تھے، تبع تابعین موجود تھے، اصحاب موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے، وہ افراد بھی تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، وہ افراد بھی تھے جن کی نگاہوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، وہ افراد بھی تھے جن کی نگاہوں کے سامنے احکام شریعت بیان ہوئے تھے، مگر اسلام اتنا بدل گیا تھا کہ شہنشاہوں کا دین بن کے رہ گیا تھا، اسلام کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی تھی، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ مسند خلافت امت اسلامیہ پر بیٹھنے والا وقت کا ذمہ دار اور خلیفہ عالم نشا میں مصلی عبادت پر آ کے نماز انجام دیتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی شعور نہیں رہ گیا کہ پلٹ کے قوم سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اگر کم پڑھایا ہے تو اور پڑھا دوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں تو 2-4 جملے سنیے، گفتگو ختم کر دوں گا، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے مجھے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حسین نے جو کام انجام دیا تھا وہ کتنا عظیم تھا۔
گیا کہ کیا یہ انسانیت سے لبریز دل کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک انسان اگر پانی مانگ رہا ہو ایک بچے کے لیے، دشمن کا بچہ ہو، اسے پانی پلا دو، کتنا پانی لگے گا ایک بچے کی پیاس بجھانے میں؟ مگر نہیں عزیزوں، حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ جو مسند خلافت پر امت مسلمہ کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہے اس کا انسانیت سے بھی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہم اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں اور ہر سال یاد کرتے رہیں گے۔ یہ ہم نے کوئی کرم نہیں کیا ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے حسین پر کہ ہم اس کا تذکرہ باقی رکھے ہوئے ہیں اور زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں، تذکرہ حسینی نے ہمیں حیات دیا ہے، عزائے حسینی نے ہمیں زندگی بخشا ہے۔ اگر یہ اعضاء نہ ہوتی تو کائنات کے گوشے میں ہمارا وجود نہ پتہ چلتا، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو ہمارے وجود کا کسی کو علم نہ ہوتا۔ اور یہ اتنی بڑی امانت ہے اس شہزادی زینب کی جس نے ظالم کے دربار میں مجلس حسین کر کے ہمیں بتایا کہ اگر ظالم سے ٹکرانا ہے تو حوصلہ آل محمد سے لو، اگر ظالموں سے ٹکرانا ہے تو حوصلہ اس دروازے سے لو۔ ورنہ کون سوچ سکتا تھا 1 سال کی کم و بیش اسیری کے بعد کیا یہ تصورات بھی کاٹ دینے کے لیے آمادہ ہوتے کہ جب یزید نے پوچھا کہ اہل حرم سے کہ یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، مدینے جانے چاہتے ہو مدینے چلے جاؤ، تو سید سجاد سے زینب نے یہی کہا تھا میرے لال بہت دن ہو گیا ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا، یزید سے کہہ دو گھر خالی کروا دے ہم حسین کا ماتم کر لے۔ شہادت حسین کے بعد یہ پہلی مجلس تھی جو یزید کا انتظام تھا، زینب کا سننے والا زینب جیسی شخصیت تھی اور بیان کرنے والا سید سجاد تھا۔ ظالم نے انتظام کیا تذکرہ حسین کا اور اس منزل پر عزاداری کی گئی، اور کم و بیش 2 روایتوں کے حساب سے 3 دن یا 7 دن ایام عزا مسلسل پورے شام کے علاقے میں حسین کا تذکرہ ہوتا رہا، مصائب ہوتا رہا۔ اور جب یہ اسیری کی زندگی گزار کے قافلہ لوٹ کے مدینے آیا ہے تو عالم یہ ہے سید سجاد نے مدینے پہنچ کے باہر پہنچ کے آواز دیا بشیر جا کے مدینے میں میری آمد کی خبر کر دو، ہم آ گئے ہیں، لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے ہیں، یتیموں کا قافلہ لے کے آئے ہیں، بیواؤں کا قافلہ لے کے آئے ہیں۔ بشیر مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے، بیان کرتا ہے بشیر کہ میں مدینے کی گلیوں میں آواز دیتا جا رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فاطمہ مدرالو، اے مدینے کے رہنے والوں یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ راوی کا بشیر ابن جزلم بیان کرتا ہے کہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ محلے بنی ہاشم میں ایک مکتب سے ایک بچہ نکلا، وہ میرے قریب آ کے آواز دیتا ہے اے سنانے والے یہ علم تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میرے بابا کے پاس علم رہا کرتا تھا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ کس کی سنانی لے کے آئے ہو؟ کس کی خبر لے کے آئے ہو؟ کون حسین مارا گیا؟ کس کا لاڈلا مارا گیا؟ کس کا بھائی مارا گیا؟ بشیر نے گردن جھکا کے آواز دیا زینب کا لاڈلا حسین مارا گیا، زینب کا بھائی حسین مارا گیا۔ اس بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک بیوی نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھا، نجف کا رخ کر کے آواز دیا اے نجف میں سونے والے علی، اے نجف کی سرزمین پر سونے والے علی، ارے سن رہے ہو تیرا حسین مارا گیا، عباس نے کچھ نہ کیا، یہ سننا تھا۔ بشیر نے ہاتھ جوڑا، اے بی بی یہ نہ تھا جب تک عباس کے دونوں بازو سلامت تھے حسین پر ہاتھ نہ آئی۔ اجرکم اللہ، قافلہ بیرون مدینہ رکا ہوا ہے، بشیر آواز دیتا ہے، بیان کرتا ہے کہ محلے بنی ہاشم اور مدینے کی گلیوں سے جوخ در جوخ عورتیں سیاہ لباس پہنے ہوئے بیرون شہر چلی آ رہی ہیں، آتی ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد جب ہم واقعہ کربلا بیان
سید سجاد نے کہا ہوگا میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میرے بابا کا لاچا پامال ہو رہا تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میرے کڑیے جوان بھائی کا سینہ زخمی تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میرا بھائی قاسم کا لاچا پامال کیا گیا، کیا عالم رہا ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی بیرون مدینہ مجمع آیا، ایک مرتبہ پڑھ کے محمد حنفیہ چاہتے ہیں بھتیجے کو گلے لگا لے، جتنی تیزی سے محمد حنفیہ بھتیجے کو گلے لگانے کے لیے بڑھے، اتنے میں سید سجاد نے آواز دیا اے چچا ارے دور ہٹ جائیے، ابھی توق کا زخم سلامت ہے، ابھی لنگر کا زخم باقی ہے۔ قافلہ بیرون مدینہ پہنچ گیا۔ بس عزیزو الوداعی مجلس آخری جو جملے سننے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ بیرون مدینہ ٹھہرا رہا، اعزا چاہنے والے جاننے والے آئے، لوگوں نے پرسہ دیا، قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی مدینے کے اندر داخل ہوتا ہے سید سجاد سے پھوپھی اماں نے آ کے کہا میرے لال پہلے قبر نانا پر چلو، چل کے اپنے بھائی کی سنانی سنا دوں، چل کے اپنے بھائی کی رودات سنا دوں۔ چلا قافلہ قبر نبی کے قریب اتر کے، روایتیں دو روایتیں ہیں، دونوں کے سہارے میں گفتگو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ زینب گھٹنیوں کے بل چل کے قبر رسول تک گئی یا کمر تھام کے رسول کی قبر تک گئی، شانہ تعویذ قبر پکڑا، پکڑ کے آواز دی نانا اے نانا ہم لٹ کے آئے، اے نانا اے نانا کربلا میں ہمارا گھر لٹ گیا، اے نانا امیری کی زندگی گزار کے آئے، اے نانا اے نانا آغوش کے پالے نہ رہے۔ اور آخری جملہ جو زینب نے کہا اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو یہ رضا ہٹا کے دکھاتی، ابھی بازوؤں پر ریزوانے ظلم کے نشان۔ اے نانا حسین آلے غربت، ماتم حسین۔